بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہایت و کرم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین محترم، آج جیسا آپ کو پتہ ہے ہر فرائیڈے کو ہمارا پروگرام قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک ایسے عالم دین کو بلاتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں جن سے ہم آپ کو کچھ نئی معلومات اور اضافی چیزیں بتا سکیں۔ آپ کے دیے ہوئے کمنٹس پہ اور آپ کے واٹس ایپ پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، اس پہ تمام جو آپ کے خطوط آتے ہیں اس کا جواب لیں۔ ہمارے درمیان موجود ایک ایسی ہستی جو پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، تھانوی گھرانے سے بہت بڑا تعلق ہے، جناب طاہر تھانوی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاح خیریتیں؟ اللہ، الحمدللہ۔ حضرت میں نے آپ کو مدعو کیا، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں آپ کا اور آپ کے توسط سے آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر اور ایک ایسے پروگرام کے عنوان کے اوپر بلایا کہ جو آج وقت کی بہت ضرورت ہے، اور وہ ہے قرآن۔ بے شک بے شک۔ حضرت سب سے پہلے ہم آپ سے سوال یہ کریں گے، اکثر پیش دیکھتے ہیں لوگ یہ بولتے ہیں اس مسجد میں نہ جائیے، اس مسجد میں نہ جائیے، نمازیں پڑھیے، تو آج یہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص کہیں بھی نماز پڑھنا چاہے تو اس کی قرآن سنت میں کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہو اور ایک دوسرے میں تفریق نہ ڈالو۔ اب بات آ گئی نماز کی۔ نماز ایک فرض رکن ہے، اور یہ ہر بالغ عاقل مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس کی فرضیت کے اندر کوئی فرقہ، کوئی مسلک اور کوئی گروپ اس کے اندر حائل نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک تمام مساجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، بے شک۔ اور مساجد اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بنانے کا حکم فرمایا۔ تو لہذا ایک مسلمان جب کسی مسجد میں جاتا ہے تو وہ کسی شناخت کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ اس وقت اس کی شناخت جو ہے وہ ایک مسلمان کی ہوتی ہے۔ بے شک۔ میں ایک مختصر آپ کو بات عرض کر دوں کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جی جی، لیکن وہ کبھی کبھار دوسرے مسلک اور دوسرے گروپ کی مسجد میں جا کے بھی اس لیے نماز پڑھتے تھے تاکہ آپس سے تفریق ختم ہو۔ بہت صحیح۔ یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے، اور اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی تفریق نہیں رکھنی چاہیے۔ نماز کے اندر جو آپ صف بناتے ہیں جی، تو اس صف کے قائم کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان صفوں کے درمیان خلا ہوگا اور اس کے درمیان اگر تفریق ہوگی جی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تفریق پیدا کر دے گا، فساد ہوگا۔ اور اگر صف کے اندر تم جڑ کے کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ بے شک۔ یہ تفریق جو ہے یہ نہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، نہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ جو بنیادی چیز ہے وہ اسلام کی شناخت ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ بہت ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضرت نے کیا خوب نماز کے فضائل کو بیان کیا۔ میں دوسرا سوال تو نہیں کہہ سکتا حضرت، میں ہماری معلومات کے لیے اکثر پیش آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موبائل ہے، موبائل پہ خانہ کعبہ کی تصویر آ جاتی ہیں یا آیت آ جاتی ہیں تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔
اب جب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس میں کیا مطلب قرآن کی روشنی میں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور آج کل کے نوجوانوں میں انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے یہ سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ جی جی اصل میں بنیادی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کی تعظیم، بے شک، یہ تو آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی تعظیم کریں۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی آپ تعظیم کریں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن وہ خانہ کعبہ جب وہ کسی اور صورت کے اندر آپ کے سامنے آئے، مثلا ایک کاغذ میں کتاب کے اندر خانہ کعبہ کی شبیہ موجود ہے، جی خانہ کعبہ کی تصویر موجود ہے، جی تو بس صرف اتنا دھیان رکھیے کہ جو اصل ہے وہ اصل ہے، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اس کی بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیمرہ ہے، اس کے سامنے میں نظر آ رہا ہوں، یہ کیمرہ اگر دائیں ہو جاتا ہے تو یہ میری طرف سے ہٹ کے آپ کے اوپر آ جائے گا، اگر یہ کیمرہ بائیں طرف ہو جاتا ہے تو یہ میری طرف سے ہٹ کے اس طرف آ جائے گا، دوسری سم میں چلا جائے گا۔ دوسری صورت آ جائے گا۔ موبائل میں جو چیزیں ہیں ان کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے وہ ایک عکس ہے کہ وہ سامنے ہے تو وہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، اور وہ جب سامنے سے ہٹ جائے، یعنی آپ اس کو اپنے موبائل سے، اپنے واٹس ایپ سے، اپنی فیس بک سے اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کیمرہ ہٹا لیا، تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وہ ایک عکس ہے کہ جو ایک وقت میں آپ کے سامنے موجود تھا اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد وہ دوسرے وقت میں آپ کے سامنے موجود۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت، اکثر پیش آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی قرآن کی آیت اکثر نیچے گر جاتی ہے، لوگ چومتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اب وہاں سے بھی کہیں جا سکتی ہے کچھ ہو سکتا، تو اسی صورت میں بتائیے کہ یہ کیا حقیقت ہے کہ ہونا چاہیے؟ یا دیکھا ہوگا آپ نے کوئی روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہے، اسے چوما اٹھا کے اوپر پھینک دیا، تو اس کے لیے ذرا وضاحت کریے۔ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے، میں پہلے قرآن کی آیت اور اس کے صحیفے سے متعلق وضاحت کروں گا۔ ایک چیز ہے، قرآن جو ہے سب سے پہلے یہ یاد رکھے کہ یہ اللہ کا نور ہے، یعنی قرآن کریم نکلا ہے خود اللہ تعالیٰ کے نور سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور سے جب فیض حاصل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ الفاظ قرآن بن گئے۔ بے شک۔ تو قرآن کی عظمت ہمارے دل میں اس لیے ہے اور ہمارے لیے اس لیے واجب ہے کہ یہ اللہ کے نور سے بنا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا ہے جبریل امین کے سامنے، اس لیے اس کی عظمت ہے۔ اچھا، جس چیز کی عظمت ہوتی ہے اس کی بے حرمتی پہ اور اس کی بے ادبی کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن انسان چونکہ جو ہے خطا کا پتلا ہے اور اس سے باوجود کوشش کے کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہ ہو جاتا ہے، تو انسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، مگر وخطائین التوابون، وخیر الخطائین التوابون، خیر کے معنی اچھا، بہترین، تم میں بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کر لے۔ بس اگر ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے، بے حرمتی ہو جائے، قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی صفحہ نیچے گر جائے،
تو ہم اس کو اٹھائیں اور اس کو دوبارہ ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ پھر دوبارہ بے ادبی اور بے حرمتی کا احتمال نہ ہو، اور جو گناہ ہو گیا ہے اس کے اوپر توبہ کریں بس۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ بہترین توبہ قبول کرتا ہے۔ انسان کی توبہ اگر اخلاص سے ہو، دل کے ساتھ ہو، تو پھر وہ اللہ کے ہاں لازمی قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبح برکف، کف کہتے ہیں ہاتھ کو، سبح برکف توبہ برلب، ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان کے اوپر توبہ کے الفاظ ہیں۔ سبح برکف توبہ برلب، دل پورا ذوق گناہ۔ اگر تمہارے دل کے اندر توبہ کرتے وقت بھی یہ ہے کہ میں دوبارہ یہی کام کروں گا، تو بس پھر معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں، یہ بھی گناہ ہے، یہ توبہ بھی گناہ ہے، پھر اس گناہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ اگر غلطی ہو جائے، اور ایک دفعہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بازا ہراچ ہستی بازا، بار بار تم سے گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو ہمارے لطی، بازا ہراچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، یہاں تک کہ تم نے اگر شرک کیا ہے، اگر کفر کیا ہے، تب بھی تو آ جا، میں اس کو بھی معاف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور آئندہ کے لیے توبہ کریں۔ ناظرین، جیسا میں نے آپ کو بتایا، بہت بڑے گھرانے سے تعلق، تھانوی گھرانے سے تعلق، طاہر تھانوی صاحب، ان کی اتنی مصروفیات، اتنے معاملات کے باوجود جب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ہمیں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بولا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جب آپ نے پروگرام رکھا ہے تو شکر میں آپ کو میں وقت تو کیا، میں جتنا وقت لے لیں آپ، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خطیب بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اور بہت اعلیٰ، یعنی کہ یہ سمجھ لیجیے جب مدرسے میں جب اپنا یہ خطاب کرتے ہیں تو ظاہرین کا ایک اپنا ایک مزاج اور اپنا ایک لطف آتا ہے۔ تو میں حضرت سے پھر ایک بار ایسا چاہوں گا کہ جتنے سوال ہو سکیں، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر چینل پہ بیٹھ کے جتنا اگر ہم آپ کو دے سکیں معلومات، تو یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور ایسی ہستیاں بار بار نہیں ملتی ہیں۔ ہستیاں تو بہت ہوتی ہیں، ایسی ہستیاں بار بار نہیں ملتی ہیں کہ جس سے ہم کوئی ایسا فیض اٹھا لیں، ایسا کام لے لیں، بتا کہ ادھر کی ادھر کی باتیں کریں۔ تو حضرت میں یہ چاہوں گا کہ یہ میڈیا کا دور ہے، بہت سے عالم دین میڈیا پہ آنے سے گریز کرتے ہیں، بہت سے حضرات کو میں نے دیکھا۔ تو اس سلسلے میں بتائیے کہ کیا ہے یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ ہر دوسرے آدمی کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہر دور کے اندر ایک ایجاد ہوتی ہے، اور اس ایجاد سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی زمانے میں گھوڑا سواری کا ذریعہ تھا، اونٹ سواری کا ذریعہ تھا، تو لوگ اس پہ سواری کرتے تھے، اور اب اگر جہاز ہے، اور اگر اب ٹرینیں ہیں، اور اگر اب گاڑیاں ہیں، تو اب لوگ اس میں سفر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین کو نقصان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جناب تصویر حرام ہے۔ اس کے اندر مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی، جو صاحبزادے ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے، ان کا انٹرنیٹ یوٹیوب کے اوپر فتویٰ موجود ہے، اور بہت سارے علماء نے ان کی اس بات سے اور ان کے فتوے سے اتفاق کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو تصویر حرام ہے وہ کون سی ہے، یہ بھی بات ضروری ہے۔ چونکہ عرب کے اندر شرک پھیلا ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹانے آئے تھے۔
اس وقت جو شرک کی قسم تھی وہ یہ تھی کہ لوگ مٹی کے بت بناتے تھے، لکڑیوں کے بت بناتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اب بت کیا ہے؟ بت ایک جامد ساکن شکل ہے، یعنی ایک ایسی شکل کہ جو نہ ہل سکتی ہے نہ جل سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے۔ یہ بت کی شکل ہے۔ بس تصویر کی وہ شکل کہ جس کے اندر تصویر جامد ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک تصویر ہے، وہ اگر کسی کاغذ کے اوپر پرنٹ ہے تو اس کے اوپر وہ احکام ہوں گے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائے۔ آپ نے گھر میں پردے لگائے، ان پردوں کے اوپر جاندار تصویریں تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ پردوں کے اوپر تصویریں ہیں تو فرمایا عائشہ یہ پردے اتار دو، کیونکہ گھروں کے اندر تصویر لٹکانا اور گھروں کے اندر کتوں کو پالنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ بس اب جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی مثال دی کہ جو کیمرہ ہے ویڈیو والا، اس کی حیثیت ہے عکس والی۔ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائے، اس پانی میں میرا عکس نظر آ جائے گا۔ اگر ویڈیو تصویر ہے تو پھر یہ بھی تصویر ہے، اور اگر یہ تصویر نہیں ہے تو پھر ویڈیو بھی تصویر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو جامد شکل ہوتی ہے وہ تصویر کے حکم میں آتی ہے، اور جو چلتی پھرتی ویڈیوز ہوتی ہیں، چلتی پھرتی شکلیں ہوتی ہیں، وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت ایک اور آپ سے ہم مفید ہوں گے، اکثر دیکھا ہوگا گلے میں اللہ کا نام ڈال لیتے ہیں، علی کا نام ڈال لیتے ہیں، تمام آیتیں وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اور یعنی لاکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ اب وہ تو چلیں ایک نسبت ہے، مگر وہ اسی کے ذریعے آپ ایک ناصر جگہ پہ بھی جا رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا پتہ جس سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں وہ وضو ہے یا نہیں ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صحیح ہے، جائز؟ آج شکور بھائی آپ نے بہت ٹائٹ انٹرویو کیا ہے میرا، اور بڑے نازک مسائل کے اوپر آپ نے مجھ سے رائے لی ہے۔ حضرت آپ ایسی ہستی ہیں کہ میں تو چاہوں گا کہ ہم بھی اس سے اور ہمارے ناظرین بھی فیض اٹھائیں نا۔ یہ دیکھیں جی، اصل میں اپنے آپ کو خود کسی قابل نہیں سمجھتا، لیکن جن بزرگوں سے نسبت ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے، انہوں نے ہمارے دادوں کو خلافت عطا فرمائی، اور وہ سلسلہ آج تک ہمارے چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا احتشام اللہ تھانوی اور ان کے گھرانے سے تعلق رہا۔ تو اس مسئلے میں گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی قرآن کریم کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ جو چیز ہے اس کی عظمت کسی کی نسبت کی وجہ سے ہے، تو جس طرح قرآن کی عظمت اللہ سے نسبت کی وجہ سے ہے، اسی طرح وہ لاکٹ جس کے اوپر اللہ کا نام ہے، وہ نام بھی اسی ذات اور اسی ہستی کا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو سینے سے لگائیں، اپنے گلے کے اندر لاکٹ ڈالیں، لیکن اس سے بہتر کام یہ ہے کہ اس اللہ کے نام کو آپ اپنے دل میں اتار لیں۔ بہت خوب، ٹھیک ہے نا؟ بے شک آپ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کی وجہ سے اللہ کے نام کا لاکٹ لٹکا رہے ہیں، لیکن انسانی بشری تقاضے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ کسی وقت اس کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو جائے۔ انسان ہے، کسی وقت اس کو حاجت ہوئی، واش روم چلا گیا، جلدی میں آپ کو دھیان نہیں رہا، وہ اللہ کا نام آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلا گیا، تو اس میں بے حرمتی ہوگی۔ اسی لیے ہمارے یہاں علماء نے پاکٹ سائز قرآن کریم جیب میں رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ 23 گھنٹے جو ہے وہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا احترام اور اس کا ادب کرے، لیکن کسی وقت بے ادبی نہ ہو جائے اور آپ کسی ایسی جگہ پہ جیب میں رکھ کے اس کو نہ لے جائے کہ وہ آپ کے لیے گناہ اور عذاب کا سبب بنے۔ میں نے اسی لیے سوال کیا تھا نا یہ کہ
آپ نے اس کو وضاحت کر دیا، بہت ہی اعلیٰ۔ حضرت فضائی معاملے میں اور آج کل دیکھ رہے ہیں وبا پھیل رہی ہے کورونا کی، تو یہ اس سے بچاؤ دینی حوالے سے مجھے اس کا جواب دیجیے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، چونکہ آپ کا ماشاءاللہ چینل کا پروگرام جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہی ہے، تو اس لیے زیادہ تر بات جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے کروں گا میں۔ قرآن کریم میں 21ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر فساد پھیل گیا، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، تمہارے یعنی لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آدم علیہ السلام سے اور قیامت تک کے جتنے بھی زمانے ہیں، ان زمانوں میں جو سب سے بہتر زمانہ ہے وہ ہے جس میں میں موجود ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں موجود ہیں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے کرونا کی بیماری سے متعلق، وہ سوال اس لیے اہم ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر زمین میں خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال کا بھی اس میں دخل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے نگاہیں پھیری، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ کس نے زمانے سے پھیری نگاہیں، یہ دنیا میں کیا انقلاب آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے بری آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے برا آ رہا ہے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا زمانہ ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب انسان کے اعمال خراب ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب اس کے اوپر بھیجا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش یہ رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہے جب تک کہ انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ بس انسان توبہ کرے، اور کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نہ رکھا ہو۔ قرآن کریم کے اندر جو سورہ فاتحہ ہے وہ سورہ شفا ہے، اور سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی میں دم کر لیں اور اس کو پیے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اور کرونا کے لیے ایک دعا جو ہے وہ صبح شام پڑھے، اس کا ورد کرے، وہ ہے اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری۔ یہ دعا آپ پڑھیں، یہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، علماء سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ دعا آپ پڑھیں کم سے کم 300 مرتبہ، اور پورے دن میں اگر وقت مل جائے تو ایک ساتھ 1000 مرتبہ، یعنی اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو 300 مرتبہ کنٹینیو آپ پڑھ لیں اس دعا کو، اور اگر 1000 مرتبہ کیا آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ ناظرین، آج جیسا آپ نے سوالات اور جواب کے سنے، ایک ایسی ہستی اور ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہستی، محترم عزت میں آپ جناب طاہر تھانوی صاحب جو ہمارے درمیان موجود تھے، اور انہوں نے بخوبی جواب دیے، اور اسی محبت کے ساتھ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے انشاءاللہ ہمارے چینل پہ نمبر آ رہا ہے، حضرت کا بھی نمبر آ رہا ہے، تو آپ کوئی بھی سوال ایسا آپ کے ذہن میں ہو
جو حضرت سے پوچھنا ہو اور معلومات کرنی ہو قرآن و سنت کی روشنی میں تو آپ کر سکتے ہیں. اور دین حوالے سے ایک بہت اچھا اپنا ایک انتظام ہے ان کا، اپنا ایک سسٹم ہے اپنا. تو اسی کے ساتھ میں بہت شکریہ اس کے. اللہ حافظ.